مسودے پر جو اسپیشل جو کمیٹی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب بھی تھے، چیف ویب بھی تھے، اور گوہر خان صاحب نے بھی جب ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسودے پر اتفاق ہمارے ہو چکا ہے، لیکن ہم عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ضرور ریکوائرڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آئینی ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے۔ جی سلمان بھائی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں جی کہ اس میں مسودے پہ کوئی اتفاق ہونا آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ مسودے میں کیا ہے، یہ اتنا تو پتہ ہے کہ 26 امینڈمنٹس ہیں۔ باقی اب آپ خود دیکھیں، ہمارے ادھر چیف وپ ضرور موجود تھے لیکن انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے جی کہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 1973 میں ایک آئین جو کہ متفقہ آئین کہا جاتا ہے، جس میں شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، تو اس وقت کے جو 73 کا دستور تھا وہی آج تک کسی نہ کسی شکل میں، گو کہ اس کی شکل کافی اس وقت تک تبدیل ہو چکی ہے، لیکن اسی کو متفقہ آئین مانا جاتا ہے۔ اور اس وقت انہی کی جماعت برسر اقتدار تھی۔ اس وقت یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اتفاق ہوا تھا، کنسنسس ہوا تھا کہ اس آئین کو پاس کیا جائے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب بھی اس آئین میں ان کا بڑا کردار تھا، وہ بھی موجود تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آئین میں امینڈمنٹس آتی ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح 1973 میں ہوا کہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئیں تو وہ ایک متفقہ آئین بنا، یا پھر اس جماعت کے پاس جو امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کے پاس اپنی عددی اکثریت اتنی ہو کہ آپ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک و قوم کے لیے بہتر امینڈمنٹس ہیں وہ پارلیمان میں کی جائیں۔ اب یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ رائے صاحب بھی اور محترم شاہ صاحب بھی، دونوں بھائیوں نے اس بات پہ پہلے تو یہ اتفاق ہی کیا ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ حالات خراب ہیں ان کے نزدیک۔ میرے نزدیک تو سارا آوائی خراب ہے، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اس کا اقرار اس سینس میں کیا ہے کہ جس طرح رائے صاحب نے یہ فرمایا کہ جن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، ایف آئی آرز ہیں، تو شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس کے جب ضیاء کا مارشل لا تھا تو اس وقت سے آج حالات بہتر ہیں، یعنی انہوں نے کچھ ایڈمٹ بھی کیا ہے۔ اب اصل بات کیا ہے جی؟ اصل بات یہ ہے تو نہ تو ان کے پاس اس وقت عددی اکثریت موجود ہے اور نہ ہی ان کے بعد کنسنسس موجود ہے جماعتوں کا۔ اب بندے پاکستان تحریک انصاف کے رابطے میں انہوں نے کیا ہوا ہے، فستائیت ہے، بندے توڑے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا جی کہ نام لیں، میں تو کلیئرلی کہوں گا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا تھا جنرل ضیاء کے دور میں، تو کم از کم اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اے آر ڈی کی شکل میں ایک پچ پہ تھیں، اور اس کے بعد بھی جب کبھی اس قسم کی صورتحال، جب اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک مین دخل اندازی کرتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز آلموسٹ ایک شکل میں آ جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال مشرف کے بارے میں، ان کا مساق جمہوریت ہوا تھا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اس وقت جو ستم ظریفی ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک پولیٹیکل مین سٹیک ہولڈرز اکٹھے مل کے ایک جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سر میں عرض کروں، میرے دونوں بھائی بیٹھ جائے نا، پولیٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا بھی تو نہیں چاہ رہے نا بچر صاحب، ملک صاحب، آپ بیٹھنا بھی تو نہیں چاہ رہے۔ جی سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس وقت جو فستائیت کا شکار تحریک انصاف ہے اور اس کے جو پارلیمان کے ممبرز ہیں اور اس کے جو ورکرز ہیں، اور 2 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ بندوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور بندوں کو چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی مفروضے پہ بات نہیں کر رہا۔ تو اب اس میں بندہ کہیں ہوتا ہے، ایف آئی آرز کہیں ہو جاتی ہیں، 6 10 ایف آئی آر ایک ٹائم میں ایک بندے پہ ہوتی ہیں، اور درمیان میں فاصلہ 200 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ پارلیمان کا بے شک حق ہے
کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کرے، بٹ اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ تمام تر جو جماعتیں ہیں ان کا کنسنسس ہو، یا اس جماعت کے پاس عددی اکثریت ہو۔ سر ٹھیک ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر یہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارے بندے توڑ کے، یہ ان کو لوٹا بنا کے یا ان کو ڈرا دھمکا کے امینڈمنٹ کر دیتے ہیں، تو لیجیٹیمیٹی کیا ہوگی اس کی، مجھے بتائیں اس امینڈمنٹ کی۔ سر اس ٹائم تو لیجیٹیمیسی کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہی نا ملک صاحب، لیجیٹیمیسی کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہی نا۔ ہماری ماضی کی بھی ایک لیگیسی ہے، بجٹ بھی پاس ہوئے، سینٹ سے بھی بڑا کچھ کام ہو چکا۔ لیجیٹیمیسی اکاؤنٹ بالکل ہوتی ہے، اور اتنے بڑے جو پارلیمان، جو پاکستان کا سب سے سپریم اور مقدس ایوان ہے، ٹھیک ہے، اس میں